بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثہ جماعت دہم اے مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 21۔ فصل خبر ان واخواتها وهي ان وكأن ولكن وليت ولعل فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسم ان وترفع الخبر ويسمى خبر ان فخبر ان هو المسند بعد دخولها نحو ان زيدا قائم وحكمه في كونه مفردا أو جملة معرفة أو نكرة كحكم خبر المبتدأ ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها إلا إذا كان ظرفا نحو إن في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف۔ یہ فصل ان اور اس کے اخوات کی خبر کے بیان میں وہی ان وکأن ولکن ولیت ولعل اور وہ ان کأن لکن لیت اور لعل ہے۔ فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر، پس یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ فتنصب المبتدا، پس نصب دیتے ہیں مبتدا کو۔ ويسمى اسم ان، اور اس کو ان کا اسم کہا جاتا ہے۔ وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ويسمى خبر ان، اور اس کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ فخبر ان، پس ان کی خبر هو المسند بعد دخولها، وہ مسند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے۔ وحکمہ فی کونہ مفردن او جملتن، اور اس کا حکم فی کونہ مفردن، اس کے مفرد یا جملہ ہونے، معرفہ یا نکرہ ہونے میں، کا حکم خبر المبتدائی، مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے تقدیم اخبار علی اسمائہا، ان کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا، خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے جبکہ خبر ظروف میں سے ہو، جیسے ان فی الدار زیدن لمجال التوسع فی الظروف، ظروف میں وسعت کے ہونے کی وجہ سے۔ فصل خبر ان واخواتها، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مرفوعات کی 5ویں قسم بیان فرما رہے ہیں کہ ان اور اس کے اخوات کی خبر یہ بھی مرفوعات میں سے ہے کہ اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ تو آگے اس کی وضاحت فرما رہے وہی ان وکأن ولکن ولیت ولعل کے حروف مشبہ بالفعل ان اور اس کے اخوات سے مراد ان کأن لکن لیت ولعل، تو یہ 6 حروف ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ تو ان کو حروف مشبہ بالفعل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فعل کے مشابہ ہے، یعنی فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ فعل کے ساتھ پھر 3 طرح سے مشابہت رکھتے ہیں، ایک لفظی مشابہت، نمبر 2 معنوی مشابہت، نمبر 3 عملی مشابہت۔ لفظی مشابہت، جس طرح فعل متعدی ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اس طرح یہ حروف بھی ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں، جیسے ان لیتا یہ ثلاثی ہے اور کأن لعل لکن رباعی ہے۔ معنوی مشابہت، یہ حروف فعل والا معنی دیتے ہیں، ان اور ان حققت کے معنی میں کہ میں نے تحقیق کی، کأن شبہت کے معنی میں کہ میں نے تشبیہ دی، لیت تمنیت کے معنی میں کہ میں نے تمنا کیا، لعل ترجیت کے معنی میں کہ میں نے امید رکھی، اور لکن استدرکت کے معنی میں کہ میں نے یہ چیز پائی۔ اور تیسری قسم جو تھی عملی مشابہت، یعنی جس طرح فعل متعدی 2 اسموں پر داخل ہوتا ہے، پہلے اسم کو رفع اور دوسرے اسم کو نصب دیتا ہے، اس طرح یہ حروف بھی 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، ایک اسم کو رفع اور دوسرے کو نصب دیتے ہیں۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ فعل متعدی پہلے اسم کو رفع اور دوسرے کو نصب دیتا ہے، لیکن یہ حروف بوجہ فرع ہونے کے پہلے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اسے ان کا اسم کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں اور اسے ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اس وقت ان کی خبر یعنی ان جب داخل ہو جائے 2 اسماء پر تو اسم کو ان کا اسم کہا جائے گا اور خبر کو ان کی خبر، تو ان کی خبر اس کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوگی، جیسے ان زیدن قائم۔ اب یہاں پر اشکال پیدا ہوتے کہ
ان کے داخل ہونے سے پہلے بھی خبر مسند تھی کہ ہمارے پاس زید قائم اگر آ جائے تو زید مبتدا مسند الیہ اور قائم اس کے لیے مسند. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ اس کے داخل ہونے کے بعد انہ فخبر انہ المسند بعد دخولها کہ اس کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوگی. تو اس کا جواب یہ دیتے کہ پہلے اس کا عامل معنوی تھا اور عامل معنوی کی وجہ سے وہ مسند تھا. یہاں پر اس کا عامل لفظی ہے جو کہ انہ ہے. جب انہ عامل لفظی داخل ہوا تو عامل معنوی منسوخ ہوا، اس لیے اس کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوگا. وحکمہ فی کونہ مفردا او جملۃ معرفۃ او نکرۃ. یہاں سے انہ اور اس کے خوات کا حکم بیان فرما رہے کہ انہ اور اس کے خوات کی خبر کا حکم اس کے مفرد اور جملے ہونے میں، پھر جملہ اسمیہ فعلیہ شرطیہ اور ظرفیہ ہونے میں، اس طرح معرفہ اور نکرہ ہونے میں، واحد یا متعدد ہونے کی صورت میں، اور اس طرح جملے کی صورت میں ضمیر عائد ہوگی جو ان کے اسم کی طرف لوٹے گی. پھر قرینے کی وجہ سے عائد کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو کہ پیچھے مبتدا اور خبر کے احکامات میں گزر چکا ہے. یعنی جس طرح مبتدا کی خبر ان تمام احکام میں مبتدا کی خبر کی طرح ہے کہ جس طرح مبتدا کی خبر کی اصل یہ کہ وہ مفرد ہوں، لیکن کبھی کبھار وہ مفرد کے بجائے جملہ بھی لائی جا سکتی ہیں. اس طرح ان اور اس کے خوات کی خبر کی اصل بھی یہ کہ اس کی خبر مفرد ہوں لیکن جملہ بھی لائی جا سکتی ہیں. لیکن اتنا فرق ہے کہ ان حروف کی خبر اپنے اسماء پر مقدم نہیں ہوتی، جبکہ مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے. ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها. یہاں سے ایک اشکال مقدر کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال یہاں پر یہ کہ جب ان کی خبر تمام احوال میں مبتدا کی خبر کی طرح ہے تو جیسے مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، ان کی خبر کو بھی ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہونا چاہیے تھا، حالانکہ جائز نہیں. تو اس کا جواب یہ کہ ان اور اس کے خوات کی خبر کو ان کے اسماء پر، ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل عمل میں ضعیف ہے، اور عامل ضعیف اس وقت تو عمل کر سکتا ہے جبکہ اس کے معمول ترتیب کے ساتھ ہوں، یعنی اس کے معمول میں ترتیب ہو. لیکن جب ترتیب ختم ہو جائے، ترتیب بدل جائے، یعنی خبر اسم پر مقدم ہو جائے، تو اس وقت اپنے ذوق کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ان قائم زیدن کہنا ناجائز ہے. ولا الا اذا کان ظرفا، مگر یہ کہ جب وہ ظروف میں سے ہو تو یہ استثناء مفرغ ہے، یعنی ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں. فی کل وقت من الاوقات الا وقت کونہ ظرفا، یعنی کسی بھی وقت میں جائز نہیں مگر اس وقت جائز ہے جب کہ خبر ظروف میں سے ہو. جب خبر ظروف میں سے آ جائے تب خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ آگے بیان ہو گئی وجہ لمجال التوسع فی الظروف، کہ ظروف میں ایسی وسعت ہے جو غیر ظرف میں موجود نہیں، کیونکہ ظروف کلام میں کثرت سے واقع ہوتے ہیں. تو نحوی کے ہاں ظرف منزلہ محرم کے ہیں، اور محرم وہاں داخل ہوتا ہے جہاں غیر محرم داخل نہیں ہو سکتے. اسی لیے اس وسعت کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے مقدم کرنا، خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. پھر اگر حروف مشبہ بالفعل کا اسم معرفہ ہو اور خبر ظرف ہو تو خبر کا اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے ان فی الدار زیدن یا ان الینا ایابہم، کہ ہماری طرف ہی تمہارا آنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اسم ہمارے پاس زیدن اور اس طرح ایابہم مضاف کی اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے اور زیدن عالم ہے، تو یہ معرفہ ہے، لہٰذا اس کا مقدم کرنا خبر کا جائز تھا. اور اگر اسم نکرہ ہو تو خبر یعنی ظرف کو ان کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہوگا، جیسے ان من البیان لسحر، تحقیق بعض بیان البتہ جادو ہے. اور اس طرح وان من الشعر لحکمۃ، اور تحقیق بعض شعر البتہ حکمت ہے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا درست ہے. اور پھر درست ہونے کی صورت میں بھی بعض جگہ وجوبی اور بعض جگہ جوازی ہوگی. وجوبی تو وہ صورت جب کہ اسم نکرہ ہو، اور اگر اسم معرفہ ہو تو پھر اس صورت میں مقدم کرنا جائز ہوگا. نکرہ کی صورت میں تو اس لیے مقدم کرنا واجب تھا کیونکہ ہم
جس طرح مبتدا کے اصل معرفہ ہونا، تو اس طرح ان کا اسم بھی چونکہ مبتدا کے حکم میں ہے اور مبتدا کی اصل معرفہ ہونا ہے، جب یہاں پر نکرہ آ جائے تو اس لیے خبر کو مقدم کر دیا جائے گا تاکہ اس نکرہ اسم کی تخصیص ہو جائے، تو پھر اس صورت میں واجب ہوگا۔ امید ہے کہ سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے درس کا مطالعہ بھی کر لیں۔ اللہ خیر لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔